Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں پہلا ہے کلمہ، یہ ایمان ہے بندے کا۔ اس کے بعد بڑا عمل ہے نماز۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کر وہاں پہ فرض فرمایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بندے کی جان کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ دشمن سے قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت کہتی ہے آدھے بندے دشمن سے لڑیں، آدھے پیچھے ہٹ کے اپنی صلاۃ خوف ادا کریں، پھر پیچھے والے آ کے لڑیں اور دوسرے اپنی نماز ادا کریں۔ جب خون بہہ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، اس وقت بھی جس عمل میں معافی نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ پھر نماز کا حکم بچے کو بچپن میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی مقاصد بتائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ بچے کے ذہن میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی شروع سے ہی ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت کو بچے کے دماغ میں پہنچا دیا جائے۔ اور دوسرا یہ فائدہ بھی ہے کہ بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب جتنی دیر نماز پڑھنے میں ہوتی ہے اتنی دیر تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو فوت ہوگا تیری نماز جنازہ قائم ہو جائے گی، لہذا دنیا میں تو مختصر وقت کے لیے آیا ہے، سنبھل کے زندگی گزارنا۔ اور تیسرا علماء نے یہ بھی اس کا معنی بتایا کہ اصل میں بچے کو حکم دینا ہی مقصد تھا۔ وہی وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بلے ناسمجھ سے ہی حکم تو دے دیا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے۔ وہی پائلٹ اور ڈاکٹر تو بڑا ہو کے بنے گا، مگر ماں باپ ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ میرے بندے کے ذہن میں یہ ڈال دو کہ تم نے اپنے وقت پہ بالغ ہونا ہے اور نماز تمہارے پر فرض ہوگی، لیکن بتا تمہیں ابھی رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیّا، اور فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ بچے ہیں نا، گود میں ہیں ماں کے، اس وقت سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ایک اہم عبادت کرنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں، لہذا تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے حاضری نصیب ہوئی، اور یہ قرب اتنا قرب تھا کعبہ قوسین او ادنا، جیسے ایک کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں کتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا یا اس سے بھی تھوڑا، اتنا فاصلہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں 3 الفاظ کہے،
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात कहते हैं कौली इबादतें, ज़बान से जो हम अल्लाह की तारीफ़ें करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, उसको तहियात कहते हैं। सलावात कहते हैं बदनी इबादतें, जैसे नमाज है, रोज़ा है। वत्तय्यिबात और तय्यिबात कहते हैं माली इबादतों को। तो तीन इबादतें हैं। नबी इस्लाम ने कहा कि ये तीनों इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। यहाँ पर तालिब इल्म के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि शरीयत ने कहा जहाँ दो बंदे मिलें एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहें, और सलाम की इतनी अहमियत है कि नबी इस्लाम ने फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, तुम आपस में नमाज सलाम को फैलाओ, ज़्यादा सलाम किया करो। तो नबी इस्लाम ने सलाम क्यों नहीं किया? उलमा ने जवाब लिखा कि हम जो सलाम करते हैं तो हम दूसरे के लिए सलामती मांगते हैं, परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचा के रखे। अल्लाह ताला तो ख़ुद सलाम है, उनको किसी परेशानी से नहीं बचना, उनको किसी से हिफाजत की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह ताला के सामने अस्सलाम वालेकुम कहना पॉसिबल नहीं था। चुनांचे नबी सामने अल्लाह ताला की तारीफ़ें की और तारीफ़ों का हक़ अदा कर दिया। ऐ अल्लाह, मेरी कौली बातें, मेरी बदनी बातें और मेरी माली बातें सारी की सारी सिर्फ तेरे लिए हैं। अब तीन अल्फाज में नबी सामने गुफ्तगू का आगाज़ किया। अल्लाह ने तीन अल्फाज में ही जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो तीन के जवाब में तीन लफ्ज़ अल्लाह ने इरशाद फरमाए। तो नबी इस्लाम को तो सलामती की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जब नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने अपनी सलामती, अपनी बरकत, अपनी रहमत के करने का इजहार फरमा दिया, तो बाद हदीस में आता है कि फ़रिश्तों ने कहा और बाद हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद किया और ये कहा कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ताकि मेरी उम्मत में जो आने वाले नेक लोग हैं वो भी इस सलामती में और बरकत में और रहमत में शरीक हो जाएं। चुनांचे ये मेराज के वक्त की गुफ्तगू थी जिसको अल्लाह ने अत्तहियात के अंदर पढ़ने का हुक्म फरमा दिया, और अल्लाह ने नबी इस्लाम पर 50 नमाजें उम्मत के लिए फ़र्ज फरमा दी। नबी इस्लाम बड़े खुश, बड़ा हदिया मिल गया, बड़ा तोहफ़ा मिल गया। जैसे किसी महबूब से कोई बड़ी इंतहाई कीमती चीज़ मिल जाती है तो मुहिब मज़े में होता है कि मुझे महबूब ने क्या दे दिया। नबी इस्लाम की ये कैफियत थी। चुनांचे नबी इस्लाम मेराज के बाद नीचे आसमानों पर तशरीफ़ लाए। एक आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि 1,24,000 पैगम्बरों को नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाई थी मेराज पे जाने से पहले, तो फिर उनमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों रास्ते में आके बैठे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठ जाते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठ जाते, और भी बड़े अंबिया थे, उलुल अज़्म रसूल थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तख़सीस क्या है? उलमा ने जवाब दिया कि ये मोहब्बत का मामला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम थे, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह ने उनसे तूर पर हम कलामी फरमाई थी, और ये जो हम कलामी होती है ना, ये बंदे को मजबूर करती है कि महबूब का दीदार करे, मुलाकात करे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और ये दीदार शायद दुनिया में पॉसिबल ना हो, मगर मोहब्बत में डूबे हुए थे। कह बैठे रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, तू मुझे नहीं देख सकता, आप ज़रा इस पहाड़ को देखो,
میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر جاؤ گے تو پھر بات۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب ان کی حسرت تو پوری نہ ہوئی نا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے عرشوں پر بلایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، اللہ میں تو دیدار نہ کر سکا کیونکہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا ہے، میں راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، جو آپ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے میں ان کا ہی دیدار کر لوں گا، میں نہیں مل سکا تو کوئی بات نہیں، آپ کے محبوب تو آپ کا دیدار کریں گے نا، جو آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ میں ان کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار میں تھے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہدیہ ملا؟ نبی علیہ السلام نے بہت خوشی خوشی بتایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے 2 نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل تھا، 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کے حضور پھر تشریف لے جائیے اور تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگ لیجئے، کچھ کمی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر آسمانوں پر گئے، اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 ہو گئیں۔ پھر دوبارہ گئے، پھر سے 12 گئے، جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں تو 9 دفعہ اوپر نیچے گئے، 45 نمازیں معاف، 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہم 10 گنا اجر دیں گے اس کا۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں زیادہ محسوس نہیں ہوئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے نشاندہی کی تو نبی علیہ السلام نے جا کے اس میں تخفیف مانگی؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور جب محبوب کا جمال بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پھر کام نہیں کرتا، وہ محبت کے نشے میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر وہ جو دیدار کا نشہ تھا وہ اتنا غالب آ گیا تھا کہ اگر بالفرض اللہ 500 نمازیں بھی فرض فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول کر لیتے۔ واقعی یہ عشق ایسی چیز ہے، دیدار کے وقت میں اگر محبوب کچھ مطالبہ کرے تو عاشق ہر قیمت دینے کو تیار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس دیدار کے نعمت کی وجہ سے محبوب کو یہ 50 نمازیں کچھ زیادہ لگی نہیں، آپ تشریف لے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر 5 نمازیں کم ہوئیں، 5 نمازیں کم ہوئیں، تو طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ بھی کیا مسئلہ ہے بھائی، اگر اللہ نے 50 کو 5 بنانی تھیں تو ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتے، اچھا بھائی میں 45 معاف کرتا ہوں، 5 پڑھ لینا، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور 5 نمازیں معاف ہوتی جا رہی ہیں؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک وقت میں ہی 45 نمازیں معاف کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا
کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے اور مجھے بھی اپنے محبوب کو اتنا قریب بلانے کا موقع بار بار مل جائے. جس سے محبت ہو نا تو اس کو ایک دفعہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے بار 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 آنا جانا لگا رہے. اور یہ بھی تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل کو دشمن آپ کو تانا دیں گے، وہ جی ایک دفعہ عروج مل گیا تھا بس معراج ہو گئی. اللہ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار آپ چاہیں گے اتنی بار عروج پر آئیں گے، آپ کے لیے آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو واقعی پتہ چلا کہ محبوب نے جتنی بار چاہا اللہ نے اتنی بار معراج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا. اس لیے بار بار آنے جانے میں بھی حکمت تھی. اب 5 نمازیں رہ گئیں تو یار لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ اور چلے جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. پھر مسئلہ حل نہ ہوتا. یہ جو 5 رہ گئیں یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر اس دلہا سے پوچھو کہ جس کا پسند کی جگہ پہ نکاح ہو گیا. اگر کوئی بچہ اس کو کہے کہ میاں تم نکاح کے لیے کیوں گئے، وہ جواب دے گا اگر میرا نکاح نہ ہوتا تو میں محبوب کا جلوہ کیسے دیکھتا، مجھے ملاقات وصل کیسے نصیب ہوتی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس نقطے کو اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل مومن کا ایسا نہیں جو بندے کو اللہ کا دیدار کروا سکے، صرف نماز ایسا عمل ہے. اگر نماز نہ ہوتی محبوب کے چہرے سے پردہ کون ہٹاتا اور اس کے دیدار سے کون لطف اندوز ہو سکتا. اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں رکھیں اور اس نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اسی طرح کا اس کو دیدار جنت میں حاصل ہوگا. جیسے بندے کی نظر ہوتی ہے نا 6x6، وہ پھول کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ، اس کی رانائی، اس کا ایک ایک ریشہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پوری خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جس کی نظر تھوڑا کم ہوتی ہے اس کو پھول تو نظر آتا ہے لیکن وہ رانائی نظر نہیں آتی. اور نظر کم ہو تو پھر پھول کا صرف سائز نظر آتا ہے، آگے رنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ رنگ کون سا تھا. اس کا بینائی کے ساتھ تعلق ہے. تو نماز میں جتنی یکسوئی ہوگی قیامت کے دن جنت میں بندے کی بینائی اسی قدر ہوگی اور اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا پھر مزہ اور لطف آئے گا. بغیر کسی پردے کے وہ اللہ کا دیدار کرے گا. دنیا میں جتنے خیالات اس کو نماز میں آتے ہوں گے جنت میں دیدار تو ہوگا مگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے اوپر تجلیات آ جائیں گی، پردے آ جائیں گے، نورانی پردے آ جائیں گے. جیسے 70,000 پردوں میں اللہ نے تجلی فرمائی تھی. تو دلہن کو بغیر گھونگھٹ کے دیکھنا الگ نعمت ہے، گھونگھٹ کے باہر سے دیکھنا الگ نعمت ہے. اس لیے مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے نصیب ہو، ہم اللہ کے جمال کو براہ راست دیکھیں. جو ایسا چاہتا ہے اسے دنیا میں وساوس کے بغیر نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم دنیا میں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو. یہ مشاہدہ ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم یہ عمل کر رہے ہو تاکہ تمہیں یکسوئی نصیب ہو جائے. تو بہرحال نماز کو اس طرح سے ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے. اب ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے
کہ 5 نمازیں کیوں فرض ہوئیں؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے حواس 5 عطا فرمائے ہیں، 5 حصے جن کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں: دیکھنا، بولنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ یہ طالب علم پرائمری اسکول کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ 5 حواس ہر بندے کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ 5 بنیادی حواس عطا فرمائے، ان کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں بھی ادا فرمائیں۔ جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ اپنے دیے ہوئے جو حواس کی نعمت ہے ان کا شکر اللہ کے سامنے ادا کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 ضرورتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ روٹی یعنی کھانا، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور جس بندے کو یہ 5 نعمتیں حاصل ہونا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 5 نعمتیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی اور سواری، یہ 5 نعمتیں پانے والا بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم میں سے آج ہر بندہ بادشاہ والی زندگی گزار رہا ہے، اور عجیب بات کہ ہمارے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ 5 نعمتیں ہیں بنیادی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان کے بدلے ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ إلا الله لا إله إلا الله